السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بیعت کا ہر شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے بیعت لے، بلکہ بیعت لینے کا حق صرف اسی کو ہے کہ جو انسان فسق و فجور سے بچتا رہا ہو اور جس نے کسی کامل مرشد، کسی کامل پیر، کسی شیخ کے پاس رہ کر کے کتاب اور سنت کی روشنی میں تزکیہ قلب حاصل کیا ہو اور اپنے مرشد سے نسبت باطنی جو ہے اس نے حاصل کی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ پر زمانہ سابق میں جو ہے وہ بیعت ہوا کرتی تھی۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ اوصاف جو ہے وہ پائے جاتے تھے، مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے خصوصاً یہ سلسلہ جو ہے یہ زیادہ چلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خلفاء میں پھر یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو جو آدمی بیعت لیتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، اور پیر کے معنی بوڑھے کے، عربی زبان کے اندر سے شیخ کہتے ہیں، فارسی میں پیر کہتے ہیں۔ کیونکہ عموماً ایسا شخص زیادہ دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارتا ہے اور تجربہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اشاعت تبلیغ کے لیے کام کرتا ہے، اور اسی کے اندر جو وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو پیر کہا جاتا ہے۔ اور پیر کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، نہ کسی مذہب کا نام ہے، بلکہ جو شریعت کا پابند ہو اور عرصہ دراز تک اس نے ریاضت کی ہو اور اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ اطاعت کرتا ہو اور دنیا کا حریص اور لالچی نہ ہو، اور اس نے اس قدر عبادت کی ہو کہ اس سے نسبت پیدا ہو گئی ہو، تو وہی جو ہے وہ پیر ہوتا ہے اور پیر کہلاتا ہے۔ مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد جس طرح ہر جماعت میں کھڑے کھوٹے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو طریقت کا سلسلہ ہے تو طریقت کے اندر بھی کھڑے اور کھوٹے جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ اس لیے جو شخص شریعت پر نہ چلتا ہو اور سنت کی راہ اس نے اختیار نہ کی ہو، سنت کا تابعدار نہ ہو، ایسا شخص جو ہے وہ بیعت لینے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو پیر وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سچا ہو، جس کے اندر فریب اور ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ پیر اس شخص کو بنایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سچا ہو۔ اللہ رب العزت کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور دوسرا درجہ جو ہے اتقوا اللہ، تقوی کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ہے۔ اور محققین کی رائے ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد تلاش کرنا ہے۔ اور چوتھا حکم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو سب سے پہلا جہاد ہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرے۔